اور یہ ایسے سوال کیوں کیے جاتے ہیں جس میں جواب موجود ہوتا ہے؟ یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ جھنجھوڑنے کے لیے، انسان کو ویک اپ کرنے کے لیے، اٹھو۔ ایگزامپل، جیسے ماں بچے کو کچھ سمجھانا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے تمہیں پتا نہیں میں تمہاری ماں ہوں۔ اب کیا بچے کو پتا نہیں کہ وہ اس کی ماں ہے؟ بٹ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بچے کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ ہاں، اس کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ میری ماں ہے، پر تمہیں پتا نہیں میں تمہاری ماں ہوں۔ ہاں، وہ سوال نہیں پوچھ رہی ہے، ماں سوال نہیں پوچھ رہی ہے، سوال میں اس کا جواب ہے۔ ماں بچے کو جب یہ کہتی ہے تمہیں پتا نہیں میں تمہاری ماں ہوں، تو اس کا جواب بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری ماں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ صرف جھنجھوڑنے کے لیے جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں آیت نمبر 32 ہم لیتے ہیں، and what does it say؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل مکہ کو، کیونکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، آپ جو ہے کفار مکہ کو یا اہل مکہ کو قرآن سنا رہے ہیں، مگر ان کے ریاکشن کچھ اور ہے، وہ مان کے نہیں دیتے، بلکہ نبی کو نبی نہیں مان رہے، مجنون، سحرزدہ، دیوانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے کتاب کو، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو ہے، یا تو پھر نبی اپنے پاس سے گھڑ کے لائے۔ تو یہ چند سوال اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار مکہ سے پوچھتے ہیں، جیسے آیت نمبر 32، ام تأمروہم، یا کیا حکم دیتا ہے اہلہم، اہلہم، عقلیں ان کی، کیا ان کی عقلیں بہذا، اس بات کی، کیا کہ نبی جو ہے وہ سحر زدہ ہے، کاہن ہے، مجنون ہے۔ ذرا عقل لگا اور سوچو، اگر تم نبی کو مجنون کہتے ہو تو پھر وہ شاعر نہیں ہو سکتا، اگر تم اس کو شاعر کہتے ہو تو وہ کاہن نہیں ہو سکتا، اگر وہ کاہن ہے تو پاگل کیسا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیا ہے؟ تمہاری کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے، ذرا عقل تو لگاؤ۔ اگر نبی کو تم غلط پروف کرنا چاہتے ہو تو ذرا دلیل سے تو بات کرو، صرف ایسے ہی بول رہے ہو تو تمہاری عقلوں سے ذرا سوچو نا۔ جن کو تم ٹائٹل دے رہے ہو، تمہاری عقلیں تم کو حکم دیتی ہے بہذا اس کی، ہم یا ہم وہ قوم طاغون، کیا تم سرکش قوم؟ سرکش مطلب کیا؟ سرکش یعنی تم ریبیلیس ہو، حق کو ماننا نہیں چاہتے ہو۔ یہ پہلا سوال ہے، اور اس میں آنسر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا نا، کیا تمہاری عقلیں تم کو پرمیشن دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو تم مجنون سے شاعر، سحر زدہ، کاہن، دیوانہ کہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ان کو سب پتا ہے۔ پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ سرکشی، ماننا نہیں۔ نیکسٹ سوال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہتے ہیں آمیا یقولون، وہ کہتے ہیں تقولہ، اس نے گھڑ لیا ہے اس سے، یعنی نبی نے گھڑ لائے قرآن کو، بل کی لا یؤمنون، ایکچولی ویسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو ماننا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نبی کو کہتے ہو کہ تم کوئی اللہ کی کتاب نہیں بتا رہے ہو، یہ تو تم گھڑ کے اپنے پاس سے لائے ہو۔ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نبی گھڑ نہیں سکتے، نبی گھڑ ہی نہیں سکتے، امی پروفٹ ہے، اتنا ہائی لٹریچر نبی گھڑ ہی نہیں سکتے، ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، پھر ایسے کیوں بولتے ہیں؟ پھر ایسے کیوں بولتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی آنسر دے دیا، بل کی لا یؤمنون، ماننا نہیں۔ دیکھو جب ہم کو ماننا نہیں ہے تو ہم بہانے کرتے ہیں، بات ماننی نہیں تو ہر جو ہے 100 بہانے کرو، تو ان کو بہانے چاہیے نہ ماننے کے۔ اب اللہ ان کو چیلنج کر، تم کہتے ہو میرے نبی نے گھڑ کے لایا ہے نا، تو فلیاتو بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، پھر چاہیے کہ وہ لوگ کوئی بات اس جیسی، یعنی قرآن کی طرح، ان اگر وہ سچے ہیں تو لا کے دکھا دیں۔ چلو تم کہتے ہو کہ میرا نبی گھڑ کے لایا ہے، ٹیک دا چیلنج، تم تو پڑھے لکھے ہو نا، تم تو پڑھے لکھے ہو نا، میرا نبی تو ان پڑھ ہے، تم ایک ان پڑھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ گھڑ کے لایا ہے، یعنی اپنے پاس سے فیبریکیٹ کر کے بنا کے لایا ہے، جبکہ وہ امی ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو
چلو اہل مکہ سرداران، تم تو پڑھے لکھے ہو نا، چیلنج لے لو. اور انا اعطینا کل کوثر کعبے کی دیوار کے باہر جو ہے وہ لٹکا دی گئی تھی، 3 آیتوں پہ بیسڈ ہے. تو ان کو کہا گیا چلو چوتھی بنا کے دکھا دو. تم بولتے ہو یہ گھڑنا ہے یا یہ شاعر ہے، تو شاعر کو اگر تم 2 لائن دو تو وہ 2 کپلٹ ملا لیں گے اس میں اور جوڑ کے بنا دیں گے. چلو تم بناؤ. مگر کوئی نہیں کر سکا. تو اسی میں آنسر ہے کہ نہیں، وہ نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے پھر کیا پرابلم ہے نہ ماننے کی؟ کیا پرابلم ہے؟ ام یا خلقو، وہ پیدا کیے گئے، من غیر، بغیر، شعین، کسی چیز کے. یعنی تم خود بخود پیدا ہو گئے کیا؟ تم کو کیا لگتا ہے تم خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام یا ہم الخالقون، یا وہی پیدا کرنے والے اپنے آپ کو. یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پیدا ہو گئے، یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی خالق ہے. اسی لیے ان کو کسی کا حکم لینا نہیں، نبی کو نبی نہیں مان رہے، آسمانی کتاب کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خالق سمجھ رہے ہیں. کیا تم خالق ہو؟ ہاں، کہ تم خالق ہو؟ آنسر ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے خالق نہیں ہے ہم نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا نیکسٹ کوشچن، ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. تم اپنے آپ کو خالق سمجھنے لگے ہو کیا؟ آسمان زمین جو ہے تمہارا ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے آسمان زمین بنایا وہ خالق ہے تو وہی مالک ہے، حکم اس کا چلے گا. اگر اس نے نبی بھیجا ہے، اگر اس نے کتاب بھیجی ہے، تو وہ تم کو سرنڈر کرنا ہے، ماننا ہے اور کہنا ہے سمعنا و اطعنا. تم کریٹر ہو کیا جو تم اپنی مرضی چلاؤ گے؟ تم نے آسمان بنائے، تم نے زمین بنائے کیا؟ بلکہ لا یوقنون، نہیں وہ یقین کرتے، نہیں وہ یقین کرتے. نیکسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے سوال کہتے اب یا انہم، ان کے پاس خزائن، خزانہ آ گیا ہے کیا ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. ام یا ہم المسیطرون، یا وہ نگہبان ہیں. یعنی نبوت جو ہے، اگر آپ دیکھیں نبوت کی نعمت کو جو ہے وہ خزانہ کہا گیا ہے. تو کیا تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نبوت کہاں رکھے؟ ول یو ڈیسائیڈ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو دینے کا ڈیسیجن لے لیا ہے تو تم کو ایکسپٹ کرنا ہے. کہ تم تقسیم کرو گے کیا؟ یو ول ڈیسائیڈ اللہ کے خزانے کہاں جائیں گے؟ نو، آنسر از نو. نیکسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن، دیکھو کتنے سارے کوشچن ہیں. آیت نمبر 22 سے ابھی میں 39 نمبر کی آیت پہ چل رہی ہوں، اور کتنے سارے کوشچنز ہیں اس کے اندر کتنے سارے کوشچنز ہیں. ام یا سسٹر، میں نے ان کو منع کیا ہے، آیت نمبر 40 پر لگی ہوئی ہے. میں ریکیپ کر رہی ہوں 32 نمبر سے، اور 39 پہ میں آ گئی ہوں. تو جو اسکرین شیئرنگ کر رہے ہیں میں نے ان کو منع کیا، کیونکہ کبھی کبھی گلچ ہو جاتا ہے اور پھر اتنا پرومپٹ اور اتنا سوئفٹ جو ہے وہ اسکرین شیئرنگ نہیں ہو پاتی. تو ہمارے سب کے کنوینئنس کے لیے میں نے ان کو آیت نمبر 40 لگانے کو کہا ہے، اور آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے پارے یا مصحف سے آیت نمبر 32 اور 39 سے جو میں دہرا رہی ہوں اس کو چیک کرو. صحیح ہے؟ اوکے، جزاک اللہ خیر، امیدہ فار انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، اب کیا کہا؟ ام یا لہم، ان کے لیے، سلم، کوئی سیڑھی ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے کوئی سیڑھی ہے. یستمیعون، وہ غور سے سنتے ہو، فیہ، اس میں چڑھ کر یعنی کیا کسی نے ان کو، یعنی انہوں نے آسمان پر سیڑھی لگائی اور وہاں جا کے انہوں نے کس سے سنا ہے کہ نبی کو نبی نہ مانو، آسمانی کتاب جو قرآن ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. یہ کیا سیڑھی لگا کر آسمان سے کسی سے سن کے آئے ہیں کیا کہ نہیں ماننا ہے، نبی کو ماننا ہی نہیں ہے، کسی سے سن کے آئے ہیں کیا؟ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ فلیاتی، اچھا اگر سن کے آئے ہیں تو دلیل دو. بس چاہیے کہ لائے مستمی اوہم، ان کا سننے والا جس نے سنا ہے سیڑھی لگا کر کے کہ نبی کو نبی نہ مانو اس بات کو، تو پھر اب تم کیا لاؤ؟ تم دلیل لاؤ، بسلطان مبین، کوئی دلیل لا کے دکھاؤ. اگر تم کو لگتا ہے کہ واقعی یہ نبی کو نہیں ماننا ہے اور کسی نے تم کو بولا ہے کہ نبی کو نبی نہیں مانو، اور تم نے آسمان تک کے سیڑھی لگا کر اس کی بات سنی ہے، تو سننے والا دلیل لائے. نہیں لا سکتے. نیکسٹ کوشچن، ام یا لہو، اس کے لیے، البناتو، بیٹیاں، ولکم، اور لیے تمہارے، البنون، بیٹے. اچھا، تم نے اہل مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ، تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تم نے. جو ہے کہ سب سے پہلا تو تم کو کیسا پتا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں؟ سب سے پہلی بات، ایک
सूरे में तो कुरान की ये आता है कि अल्लाह कहते हैं कि तुम वहां पर गवाह थे जब अल्लाह फरिश्तों को बना रहा था, और तुमको उनके जेंडर पता थे कि वो जो है मैस्कुलाइन जेंडर है या वो फेमिनाइन जेंडर है। तुम मौजूद थे कि जब अल्लाह फरिश्तों को बना रहा था? तो तुम कैसे कह सकते हो कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं? तुम वहां पर गवाह थे क्या? अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर ये बात किया। हाउ डू यू नो दैट? दे डोंट नो दैट एक्चुअली। बस ये सरकशी है। हाँ, और फिर वलकुमुल बनून, और इनके लिए बेटे। अल्लाह कहते हैं कितनी गलत बात है, देखो कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। ये अल्लाह के लिए सबसे पहला तो डिसरिस्पेक्ट ये है कि ये अल्लाह को गाली देते हैं कि अल्लाह ने औलाद बनाई है। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना के दरअसल नऊजुबिल्लाह ये अल्लाह को गाली दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला को ये ज़ेब नहीं देता कि उसकी कोई औलाद हो या वो किसी की औलाद। सूरह इखलास में हम ये समझ चुके हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और लैसा कमिस्लिही शैउन। अल्लाह की तरह कोई है नहीं, तो उसका जब पार्टनर ही नहीं है, उसके जैसा ही कोई नहीं है, तो उसका पार्टनर भी नहीं है, तो फिर कहाँ से जो है वो औलाद आई? और देखो इनकी बदतमीजियां। अल्लाह कहते हैं औलाद तो मंसूब कर दिए, जो तो गलत है, लेकिन औलाद में से भी वो औलाद मंसूब कर रहे हैं अल्लाह की तरफ जो इनको पसंद नहीं है। यानी औलाद में से बेटियां इनको पसंद नहीं, अरब्स को बेटियां नहीं पसंद थी, ठीक है? तो ये बेटियां अल्लाह के लिए मंसूब कर रहे हैं और बेटे अपने लिए। जरा देखो, पहले तो बेवकूफी हमाकत ही है ना, क्योंकि अल्लाह की कोई औलाद नहीं, उसके ऊपर से इनकी बदतमीजी देखो कि अल्लाह की बेटियां और इनके बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं अब क्या प्रॉब्लम है। आयत नंबर जो है वो 40 आपके सामने लगी हुई, आयत नंबर 40 आपके सामने लगी हुई स्क्रीन पर। अल्लाह सुब्हान व तआला मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का को सवाल पूछते हैं, अम या तसअलुहुम, आप मांगते हैं नबी उनसे अजरन, कोई अजर? क्या आप उनसे फीस ले रहे हैं क्या आपकी तबलीग पर? और जो आप उनको ये आसमानी किताब का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आखिरत की सुधार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या आप इनसे फीस का मुतालबा करते हैं? क्या आप इनसे कुछ चीज ले रहे हैं क्या? जो इनकी जान निकली जा रही है कि ये इसको तावान समझते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हमको तो जो है नहीं सुनना। हाँ, फहुम मिन मगरमिन, तावान से मुस्कलून, वो बोझल हो रहे हैं, यानी दे डोंट वांट टू लिसन, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फीस भरना पड़ेगा क्या आपकी तबलीग के एवज में, ये आप इनसे क्या फीस मांगते हो? नहीं, अल्लाह सुब्हान व तआला जानते हैं कि जितने भी नबी थे वो क्या कहते थे कि हमारा अज्र अल्लाह की तरफ, अल्लाह हमको रिवॉर्ड देगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो जब मेरा नबी तुमसे कुछ फीस नहीं ले रहा, अपनी तबलीग पे कोई चीज नहीं मांग रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ सुनने में तकलीफ हो रही है तुमको? देखिए ना, कभी कभी ऐसा होता है ना सिस्टर्स कि अगर कोई क्लासेस जो है या कोई जो हम ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर जो है यूनिवर्सिटी को, वो हमसे एक हाई फीस का मुतालबा करते हैं। जब वो फीस मांगते हैं तो फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं ज्वाइन इन कर सकती, मैं इतना फीस नहीं दे सकती। तो यहाँ अल्लाह सुभान व ताला अहले मक्का को सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सुनते हो? मेरा नबी तो तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, कुछ नहीं ले रहा है, फ्री है। ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारी भलाई का बिल्कुल फ्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह इकरा क्लासेस में जितने जो है हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब जो ज्वाइनीज होते हैं, क्या उनको कोई पेमेंट करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं करनी पड़ती। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो बेस क्लासेस के ऑर्गेनाइजर है वो इन सारी चीजों को संभालते हैं माशाल्लाह। जितने भी बेस क्लास के ऑर्गेनाइजर हैं वो सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट है इकरा क्लासेस के लिए, वो सारी चीजों को वो ऑर्गेनाइज करके देते हैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्यों नहीं ज्वाइन करते आप? क्यों नहीं जो है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है, कोई तावान है, कोई बर्डन है आप पर? नहीं, क्या प्रॉब्लम है फिर? आप सोचे बिल्कुल। तो आयत नंबर 32 से लेकर के 40 तक के अल्लाह सुब्हान व तआला अहले मक्का को, कुफार मक्का को ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसमें उनके खुद आंसर्स भी मौजूद है। तो ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं? उनको झिंझोड़ने की जो है वो सुनते क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? अब आयत नंबर 49 41
جو آج کا ہمارا سبق ہے باجی. امید کرتی ہوں کہ سب کو یہاں تک کہ جو ہم نے ریکیپ کروائے ہیں آپ پیچھے سے آیت نمبر 32 سے لے کر کے آیت نمبر 40 تک سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور آج کی آیت میں بھی جو 41 ہے اس میں بھی کوشچن ہی ہے. دیکھا سو پیچھے سے کوشچن چل رہے ہیں. 32 نمبر کی آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار مکہ کو کوشچن پہ کوشچن جھنجھوڑ رہے ہیں. اٹھو اٹھو, کیا پرابلم ہے تمہاری لائف میں؟ اور اس میں سب آنسرز موجود ہیں. اور آنسر کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آنسر نہیں ہے. اور وہ جانتے ہیں, وہ ایکسپٹ, خالی وہ مان نہیں رہے ہیں بس. اب نیکسٹ کوشچن آیت نمبر 41 میں باجی پلیز پوچھ لیجئے. ریکیپ فرام 32 to 40 has been done and 41 جو آج کا سبق ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے. جی باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو سورہ طور کی باجی نے آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کے ریکیپ کروایا ہے. آپ سبھی کو کلیئر ہے. جو کوشچنز کوشچنز ہو رہے ہیں پلیز چیٹ باکس میں میسیجز ڈالیں. اوکے باجی, I'm getting messages and reactions also. It's clear for them. الحمدللہ. الحمدللہ. تو آج کا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن آیت نمبر جو ہے وہ 41 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں مانتے کفار مکہ. اور صحیح بولوں تو ہمارے لیے بھی یہ سارے کوشچنز ہیں, ہے نا. ہم کو ایسا لگتا ہے یہ سارے کوشچن تو وہ کفار مکہ سے پوچھے جا رہے ہیں, ہم سے بھی پوچھے جا رہے ہیں ایکچولی. کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو کوئی قرآن پڑھتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے بول رہے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں, ہر ایک سے. جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتی ہوں, لیکن جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو اللہ مجھ سے بات کرتے ہیں. تو اللہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا پرابلم ہے, واٹ از یور پرابلم. یہ ساری چیزیں پوچھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت نمبر 41 میں انبیاء انہم پاس ان کے الغیب, کوئی غیب کی خبر آ گئی ہے کیا؟ کوئی غیب کی خبر آ گئی ہے ان کے پاس. کس بارے میں؟ یعنی جو ہے کہ یہاں ان کو غیب کی خبر مل گئی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے اور ان کا غلط ہے. یعنی جو نبی کریم اور مومن مسلمان ایکسپٹ کر رہے تھے اور جو ان کا عقیدہ تھا اور جو کفار مکہ کا عقیدہ تھا, تو کفار مکہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کو کوئی غیب کی خبر مل گئی کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے اور نبی جو ہے نبی کا عقیدہ رونگ ہے, اور جو اہل ایمان مسلمان بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے عقیدے غلط ہے. کئی خبر ملی ہے کیا تم کو؟ دیکھیے یہاں پر ہر جگہ دلائل دینے کی بات آ رہی ہے کہ بھائی جس چیز پر تم ہو لاؤ پروف دکھاؤ. توحید کے لیے آپ کو ان گنت پروف ملیں گے, شرک کے لیے ایک بھی نہیں. شرک کے لیے ایک بھی پروف نہیں ہے, کیونکہ اور اس سے پتا چلتا ہے شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے. توحید کے لیے کتنے پروف ہے؟ اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں نا, کچھ لکھت پڑھا تھے کیا؟ کچھ رائٹنگ میں ملا ہے کیا تم کو؟ تمہارے پاس کچھ ہے یا کوئی غیب سے خبر آ گئی ہے جس کو تم لکھ رہے ہو؟ یعنی آسمانی وحی آئی ہے کیا تمہارے پاس کہ نبی کو نہیں ماننا ہے؟ ہاں, سو یا ان کے غیب کی خبریں مل گئی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے اور ان کا مسلمانوں کا غلط ہے, اور یہ بات کنفرمیشن کے بعد انہوں نے لکھ بھی لی ہے اور یہ اس پر اب جم گئے ہیں. کیونکہ دیکھیے کیا کہا, ام یا اندہم پاس ان کے, کس کے؟ کفار کے پاس الغیب, کوئی غیب کی خبر آ گئی ہے کیا؟ کیا غیب کی خبر؟ کہ مسلمانوں کے عقیدے اور نبی کے عقیدہ درست نہیں. فہم, پھر وہ یکتبون, اس کو لکھ بھی رہے ہیں. یعنی وہی آئی ہے اور شاید انہوں نے پیپر پہ اتار دیا ہے. یہ آیا ہے, سب کو سمجھی آیت؟ یہ کوشچن سب کو سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پوچھا ہے کفار مکہ سے کہ تمہیں کچھ غیب کا نالج مل گیا ہے کیا؟ اور تم اس کو اب لکھ لیو کدھر کہ بھائی نبی کو ماننا نہیں ہے, ان کے عقیدہ درست نہیں ہے. کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اللہ کے رسول کی نبوت کو اور قرآن کو, جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب. تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے, واٹ از یور پرابلم. نیکسٹ آیت نمبر 42. آیت نمبر 42. نیکسٹ کوشچن, ام یا یریدونا, وہ ارادہ کر رہے ہیں, اچھا قیدن, چال کا. یہ سب چال ہی تو ہے. دیکھیے حق سمجھ میں آ رہا ہے پر حق ماننا نہیں ہے, اس کے لیے 100 بہانے کر رہے ہیں, یعنی چال چل رہے ہیں نا. یہ سب چالیں ہیں. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو بھی عمرہ اور حج کی غرض سے مکہ میں داخل ہوتا
تو ان کو پہلے سے وارن کر دیتے کفار مکہ کہ یہاں پر ایک جو ہے جادوگر آیا ہوا ہے یا ایک شاعر ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آسمانی خبریں یعنی وہی اس کے پاس آتی ہے تو اس کو مت سنو. تو یہ کیا ہے؟ پہلے سے ہی جو لوگ ملے نہیں نبی سے ان کے کان پہلے بھر دینا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مکر ہے، چال، یہ ایک قسم کی چال ہے. اور اللہ سبحان و تعالیٰ کہہ رہے آم یوریدونا، کیا یہ چاہتے ہیں آئی کئی دن کسی چال کا، سم پلاٹنگ از گوئنگ آن، یا وہ چاہتے ہیں ایک چال چلے اللہ رسول کے خلاف، لوگوں کو بزن کرے. جب یہ قرآن کو کہتے یہ شاعری ہے تو یہ چالی ہے، یا نبی کو کہتے کہ یہ جادوگر ہے تو یہ چالی ہے نا. جب وہ نبی کو مجنون، کاہن، سحر زدہ، پاگل، دیوانہ یہ سب کہتے نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ چالی ہے نا. یہ نبی کو جادوگر، مجنون، دیوانہ کہتے تو کیا یہ چال چلنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ نبی کے پاس نہ آئیں یہ چال چل کے، کہ ان کی ویلیو ڈاؤن کر دی جائے، ان کا ریپوٹیشن بگاڑ دیا جائے تاکہ لوگ ان کے پاس نہ آئیں، قرآن نہ سنیں. یہ چالی ہے نا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں والذین، پھر لیکن وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وہ سب المکیدون، وہ چال چل دی گئی ان کے خلاف. سمجھ میں ایک بات، ان کے خلاف چال چل دی گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ کفار مکہ چال چل رہے ہیں نبی کے خلاف، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پلاننگ کر لی ان کے اگینسٹ. کیونکہ دیکھیں لوگ چالے چلتے ہیں، اللہ کے لیے جب یہ ورڈ آتا ہے تو یہ تدبیر یا پلاننگ ہوتی ہے. تو لوگ چالے چل رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبیر یا پلاننگ کر رہے ہیں، پلاننگ کر چکے. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہاں کہا کہ فالذین، پھر لیکن وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہ چال چل دیے گئے. جیسے ہم کہتے نا جو کسی کے خلاف چال چلتا ہے وہ اسی میں پھنس جاتا ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود اس گڑھے میں گر جاؤ گے. تو جب اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے خلاف چال چلی تو یہ گڑھے میں گر گئے، خود ان کی پلاننگ میں پھنس گئے، ان کے جال میں. کسی کے لیے غلط جال بنو گے تو اس جال میں تم خود ہی پھنس کے رہو گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آیت نمبر 42. یہ بھی ایک کویشچن تھا. سو آیت نمبر 41 اور 42 کا کویشچن جو میں نے آپ کو بتائی سمجھ میں آ گیا نا سسٹرز. کنٹینیو جو ہے آیت نمبر 32 سے ہم سوال ہی دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. 41 میں بھی سوال کیا گیا. 41 میں کیا تھا سوال؟ 41 میں سوال تھا کہ ان کے پاس کوئی غیب کی خبر آئی کہ نبی کو نہیں مانو، اور جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے کہ نبی کا عقیدہ غلط ہے اور ہمارا درست ہے تو نبی کی بات نہ سنیں. اور آیت نمبر 42 میں کہ یہ چالے چل رہے ہیں تو اب یہ اپنے چال کے گڑھے میں خود گریں گے. جیسے جو ہے اس میں ایک ریفرنس ہے سورہ انفال کا ریفرنس لگائیے باجی. وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یمکروا بک، وہ چالے چلے تیرے ساتھ، الذین، وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا نبی کے خلاف. کا کی ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے کہ وہ چالے چلتے آپ کے خلاف، وہ جنہوں نے کفر کیا. کیوں؟ کیسی چالے؟ لیثبتوک، تاکہ وہ قید کر لے آپ کو، یا یقتلوک، وہ قتل کر دے آپ کو. یعنی آپ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. او یا یخرجوک، وہ نکال باہر کرے آپ کو مکہ سے. یہ ان کی چالیں تھی. اور یہ کہاں بیٹھ کے کرتے تھے پتہ ہے ان کے کلب کا نام؟ کس کو پتہ ہے؟ شام کے وقت بیٹھ کے جو سردار اور کفار مکہ تھے اپنے کلبز میں بیٹھ کر کے یہ پلاٹنگ کرتے. ویری گڈ روزینہ. دار الندوہ کلب. جب میں نے آپ کو کلب کہا تو آپ کو عجیب لگا ہوگا نا، کیونکہ ہم کو تو لگتا ہے صرف ہمارے زمانے میں کلبز وغیرہ ہیں. ہم کو آج لگتے ہیں ایسے ایسے کلبز ہیں جس کی لائف ٹائم ممبرشپ ہم لوگ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے لے سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں بھی کلبز ہوا کرتے تھے. اہل مکہ کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی کلبز تھے. اہل مکہ سے پہلے بھی کون بتائے گا مجھے
کون سے زمانے میں کلبس تھے؟ دیکھیے اہل مکہ کا ایک دور تھا اور ابھی کا ایک دور تھا. اہل مکہ سے پہلے جو قومیں تھی، ویری گڈ تھا، قوم لوط کے زمانے میں بھی کلب تھا. کیسے پتا چلتا ہے؟ یاد ہے وہ آئے جس نے بتایا تھا کھلم کھلا جو ہے وہ فیش بے حیائی کے کام کرتے تھے ان کلبس میں، کھلم کھلا ان کلبس میں یہ بے حیائی کے کام کرتے تھے. تو اس دور میں بھی کلبس تھے. ہم سمجھتے ہیں آج ہے ہمارے پاس ہے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجیز یا جو بھی چیزیں ہیں کلبز وغیرہ، آج کا دور نہیں، اس دور سے یہ سب کچھ. تو کفار مکہ ان کلبز میں شام میں بیٹھتے اور وہ سوچتے تھے کہ ایمان والوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. اپنے کلبز میں بیٹھ کے مسلمانوں کے نبی کے خلاف پلاٹنگ کرتے، جال بنتے، چالیں چلتے. اور ان چال میں کیا ہوتا، کیا کرنا چاہتے وہ؟ لیُثْبِتُوکَ، تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں. کیا کریں کہ نبی کو قید کر دیں بس. او یا یقتلوک، وہ آپ کو قتل کر دیں. او یا یخرجوک، وہ آپ کو نکال باہر کریں. یہی سب کرتے رہتے تھے، قید کرنا، قتل کرنا، نکال باہر کرنا. اب وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور یمکرونا، وہ چالے چلتے ہیں. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کے لیے چال اور مکر نہیں آتا تھا، تو اللہ کے لیے اللہ تدبیریں کرتے ہیں. لوگ چالے چلتے ہیں. کفار مکہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ پلاننگ کر رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے، وی پلان اینڈ اللہ پلان. کس کی پلاننگ سکسیسفل ہے؟ اللہ کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین پلانر ہے، بہترین تدبیر کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کی بات یہاں ہم نے آیت نمبر 42 میں دیکھی کہ کس طریقے سے وہ چالے چلتے تھے. اب آیت نمبر 43 لگائیں بابا جی. اب نیکسٹ سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، ام یعلمون، لیا ان کے الہون، کوئی الہ مل گیا ہے کیا ان کو؟ آخر جو حقیقی معبود ہے اللہ، جو خالق مالک رازق مدبر ہادی حاکم ہے، اس کو چھوڑ کر کے یہ کسی اور کی بات ماننے لگ گئے کیا؟ ان کو کوئی غیر اللہ مل گیا ہے کیا؟ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ان کا معبود ہے؟ ام یعلمون، لیے ان کے الہ، ان کوئی الہ ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا. اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، اما اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یا ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو ان کی مدد کرتا ہے، سو وہ اس کو پوچھتے ہیں. اللہ پاک ہے، مینز یہ شرک کرنے والوں کا عمل اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا. اللہ پاک ہے، یہ چاہے جو بھی چالے چلے، کیونکہ پیچھے چال چلنے کی بات آئی نا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چال چلنے کی بات آئی نہیں. کچھ بھی کرے اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اللہ تو پاک ہے، کیا؟ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. دیکھو ان کی معبودوں کو، جن کو یہ الہ مانتے ہیں، ایک طرف ان کو دیکھو، ان کی طرف دیکھو، ان کے اندر خصوصیت کیا ہے وہ دیکھو، اور اللہ کی طرف دیکھو. ایک طرف جو ہے ان کے معبودوں کو دیکھو جو انہوں نے بنا لیے، حالانکہ حقیقی معبود تو اللہ ہی ہے. اگر نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنا لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ تو کھانا کھاتی تھی، ان کی تو ضروریات تھی انسانوں کی طرح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے. ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلاتا ہے، سوتا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت دیتا ہے، لیتا نہیں. یہ ہے اللہ. تو یہ ہے ورڈ سبحان اللہ. سوچیں آپ، جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، رٹ رہے تھے. جب نیکسٹ ٹائم یہ کہوں نا سبحان اللہ، اس وقت سوچنا when I say سبحان اللہ، تو اس میں ہم کو یہ سوچنا ہے اللہ is flawless، اللہ کو نیند نہیں، اونگ نہیں. اللہ لا یموت، الحی القیوم ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندگی نکالتا ہے مردوں میں سے. ہاں سوچو، اور مردے کو زندگی دے سکتا ہے. لا یموت الحی القیوم، کوئی ہے ایسا معبود؟
कोई है ऐसा इलाह? नहीं है, नहीं है। वो इतना अच्छा खालिक जो आसमान और जमीन की तखलीक किया, सुभान अल्लाह ही, पाक है वो जात, उसके काम में जो है वो फ्लॉ नहीं, फ्लॉलेस। ये है मेरा माबूद। तो जब भी माबूद के बारे में सोचे ना, ये whenever you read that तस्बीह सुभान अल्लाह दिल से पढ़ोगे, सोच के पढ़ोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो फिर रश नहीं करोगे। जब आप वो सुभान अल्लाह ही पढ़ोगे, अब हम अस्कार में जल्दी करने वाले हैं उनको, सुभान अल्लाह ही, तो हमको ये सोचना है अल्लाह इज फ्लॉलेस। अल्लाह को नींद नहीं आती है, अल्लाह खाता नहीं खिलाता है, अल्लाह हिफाजत देता है, उसके हिफाजत की तब या हिट करेगा दिल पर, सुभान अल्लाह जी अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शरीक ठहराते हैं, जिनको वो जो है अल्लाह के साथ बराबर ठहरा रहे हैं, उन सब से अल्लाह पाक है, उसमें कोई ऐब नहीं, फ्लॉलेस। 43 नंबर की आयत हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक के अगर आप देखें 32 नंबर की आयत से लेकर के 43 नंबर की आयत तक के इतने सारे क्वेश्चंस किए गए दिमाग को झिंझोड़ने के लिए। अगर कोई इन बातों को समझ जाए, अगर कोई इन बातों को समझ जाए तो वो अल्लाह को पहचान ले, पहचान ले कि नहीं, इतनी सारी बातें इसको बताई गई है तो फौरन अल्लाह को पहचान ले, ठीक है। अब अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं आयत नंबर 44 में, क्योंकि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का कुफार मक्का को समझाने की कोशिश करते तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते, जिस चीज से तुम हमको डरा रहे हो ले आओ, आजाब लाओ, या तुम हमको कयामत से डराते हो, चलो कयामत ले आओ, चलो कयामत ले आओ, अजाब ले आओ। हालांकि वो कितनी कौमों के यानी जो गुज़िश्ता कौमें थी उनके आसारे कदीमों को देख चुके थे कि हाँ ऐसी ऐसी कौम पर अजाब आया था, लेकिन फिर भी ऐसी हरकत करते। अब अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं, देखो आयत नंबर 44 में, वहीं और अगर यारो वो देख ले किस फन एक टुकड़ा मिनस समाई आसमान से साकितन गिरते हुए, अगर वो देख ले एक टुकड़ा, अजाब मांग रहे ना ये लोग, अगर एक चीज को देख ले यकूलू वो कहेंगे सहाबुन, ये तो बादल है, मरकुमून तैबते, यानी अगर पत्थर आ रहा है यानी अजाब का एक टुकड़ा अगर आ गया तो ये उसको अजाब नहीं समझेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, ये तो बादल है, ये तो बादल है, यानी इनको भरोसा भी नहीं होगा कि वो अजाब है। किसने समझा था? वेरी गुड ताबिंदा, कौम समूद ने ऐसा किया था, वेरी गुड। कौम समूद, सोलेह अलैहिस्सलाम ने उनको बोला था ना कि 3 दिन के बाद तुम पर अजाब आएगा अगर तुमने तौबा इस्तगफार नहीं किया, और वो माने नहीं, और अचानक से जो है गर्मी बढ़ गई वहां पर, और बारिश जो है वो कहत साली थी, कहत आ गया, या फिर जो है कि बहुत धूप हुई, तेज धूप, बारिश नहीं थी, अचानक से एक काला बादल जो है वो आ गया, तो एक्चुअली तो वो बादल में अजाब था, लेकिन लोगों ने क्या समझा, वो बादल क्या है, बारिश बरसाने वाला बादल, और उन्होंने क्या किया, तीसरे दिन आ करके उस बादल के नीचे आके खड़े हो गए घर से निकल के। हालांकि उनको पैगंबर ने कहा था अजाब आएगा, आज तीसरा दिन है याद रखना, मगर उन्होंने माना नहीं, आके नीचे खड़े हो गए, बादल दिखा ना उनको तो उनको लगा बारिश आएगी, और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, वो बारिश से जो है वो फटा और शोले बरसने लगे, आग के शोले बरसने लगे। कौम समूद पर हुआ था ये, वो समझे बादल है बारिश लाएगा, पर आग बरसी उन पर। ऐसे ही अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में कुफारे मक्का को कह रहे हैं कि वाकई में ये जो अजाब लाओ अजाब लाओ अजाब लाओ कहते हैं, एक अजाब का टुकड़ा ला दिया जाए तब भी है क्या करेंगे, उसको बादल यानी समझेंगे कि बारिश आने वाली है। अब क्या करें, तो यहाँ पर क्या बताया गया, ऐसे लोगों का क्या करें, इतना समझाएगा। मुझे लगता है 10 या 12 आयतों में अल्लाह सुब्हान व तआला इनको क्वेश्चन कर करके समझा रहे और झिझोड़ रहे, 10-12 आयतें हो गई। अब फिर भी कोई इसको ना समझे तो फिर ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है, आयत नंबर 45 लगाएं बाजी, ऐसे लोगों को, ऐसे जिद्दी लोगों का क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं अब इनका, फज़रहुम, ये करो, फज़रहुम का मतलब क्या है, छोड़ दो उनको, यानी नहीं मान रहे ना, अब क्या कर सकते, नहीं मान रहे तो फज़रहुम, छोड़ दो उनको। कब तक छोड़ दो, हत्ता यहाँ तक के युलाकू, वो जा मिले यौमहुम, उस दिन के
اس دن کے ان کو, اور وہ کیا ہے, یوم بدر یا یوم قبر, یوم بدر یا یوم قبر, چھوڑ دو ان کو وہاں تک, یعنی ان کی موت تک. یوم بدر بھی, یوم بدر دیکھے, نہیں مان رہے تھے وہ, یوم بدر دیکھے انہوں نے, پھر 70 سردار ان کے کیا ہو گئے تھے, مارے گئے تھے, قید کر لیے گئے تھے, امپورٹنٹ سردار. اور پھر یا تو یوم قبر یعنی موت تک, ان کو چھوڑ دو, سمجھ میں آئیں گے. الذی, وہ جو فیہ, جس میں یسعقون, وہ بے ہوش کیے جائیں گے. 45 نمبر کیا ہے, کیا کہتی ہے, ان کی موت کے دن تک ان کو چھوڑ دو, ان کو خود ہی پتا چل جائے گا. اس کا مطلب یہ, جسٹ لیو them, they will soon know, very soon they will know, خود ہی پتا چل جائے گا. یہ موت کی بےہوشی بھی ہو سکتی ہے, نفقہ ثانیہ کی بھی ہو سکتی ہے. نفقہ اولا یعنی جب وہ سور میں پھونک مار دی جائے گی پہلی مرتبہ, اس کو کہتے ہیں نفقہ اولا, اور جب سیکنڈ ٹائم کرتے ہیں تو ثانیہ کہتے ہیں. جب سب لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے, پہلے بلو سے جو ہے افراتفری, اور دوسرے میں بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے, سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے وہ محفوظ رہیں گے. اللہ ماشاء اللہ, جو اللہ چاہے وہ باقی رہیں گے, باقی تو سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. تو کب تک, یعنی وہی نا قیامت کے دن. کسی نے آنسر بھی دیا تھا یہاں پر, میں نے کہا یوم بدر یوم قبر, تو کسی نے قیامت کا دن بھی, یعنی اس دن تک کے چھوڑ دو. یعنی یس اٹ از دیٹ ڈے, قیامت کے دن ان کو پتا چلے گا سب, جب یہ بے ہوش ہو رہے گے. ہاں, سو یہ سب مارے جائیں گے, سوائے اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ چاہے وہ بچا لیا جائے گا وہ آواز سے, وہ پھونک سے. یہ ہو گئی آیت نمبر 45. ٹھیک, نیکسٹ آیت نمبر 46 لے رہے ہیں. امید کرتی ہوں 32 سے ابھی تک کے سوال تو جو پوچھے گئے وہ سمجھ میں آ گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فائنلی آیت نمبر 45 میں ان کے بارے میں بتایا, جسٹ لیو دیم ناؤ, جسٹ لیو دیم. اتنا سمجھانے کے بعد, اتنا جھنجھوڑنے کے بعد, اتنا کوشچن کرنے کے بعد, اگر کسی کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی تو جسٹ لیو دیم. کب تک, یوم بدر یوم قبر یا پھر قیامت کے دن تک کہ چھوڑ دو, ان کو سب پتا چل جائے گا. ٹھیک, پھر اس دن کیا ہوگا, وہ دن کون سا دن, وہی قیامت تک کے دن کا ان کو چھوڑنے کی بات آئی ہے نا. تو آیت نمبر 46, یوم جس دن لا نہیں رگنی کام آئے گی, انہم ان کو قیدہم چالے ان کی, شیئا کچھ بھی, کوئی کام نہیں ہے. چالے چلتے تھے نا دنیا میں, نبی کے خلاف چالے چلتے تھے نا, یہ یوم بدر ہو, یوم قبر ہو یا قیامت کا دن ہو, یہ چالے چلتے تھے نا نبی کے خلاف. آج ان کو کوئی ان کی پلاٹنگ کام نہیں آنے والی, کچھ بھی. ولا نہیں ہوں, وہ سب یم سرور, وہ مدد دیے جائیں گے. جس دن نہ کام آئے گی چال ان کی, نہ وہ مدد دیے جائیں گے. ساری چالیں جو نبی کے خلاف چلی یہاں سب دھری کے دھری جو ہے وہ رہ جائیں گی. یہ سب کوس یوم بدر یوم قبر موت ہی ہے نا, اور قیامت کا دن وہ بھی موت ہے, تو کچھ بھی ان کو کام نہیں آنے والا. آیت نمبر 46 کلیئر, آیت نمبر 46 کلیئر. سب کو یہاں تک ہو گیا. 32 سے 46 باجی پوچھ لیو, پھر میں 47 ڈیپتھ میں کرنے والی ہوں ڈیٹیل. جی باجی, سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو 36 سے 46 تک آپ لوگ کلیئر ہے. پلیز چیٹ باکس میں بتائیں سسٹر, سو دیٹ وی کم ٹو نو اٹس کلیئر فار یو آل. ریئیکشنز بھی دے سکتے ہیں جن سسٹر کو اگر میسج ٹیگ کرنے نہ آئے. الحمدللہ باجی, I'm getting messages as well as reaction. We can move ahead. الحمدللہ. 32 سے 42 43 تک کے ایسے کوشچن ہی چلے جھنجھوڑنے کے لیے. اس کے بعد اللہ نے کہا ان کو چھوڑ دو, اب ان کو میں ہی برابر کر لوں گا. یوم بدر میں کروں گا, یوم قبر میں کروں گا, اور قیامت کے دن اللہ خود ہی ان کو برابر کر دیں گے. اور ان کو کوئی بھی ان کی مدد دینے والا, ان کو مدد پہنچانے والا ان کو ملے گا نہیں. اب یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, موت آ گئی تو بس سٹارٹ, ساری پرابلم سٹارٹ. انسان سوچتا ہے نا موت کے ساتھ سب پرابلم ختم نا, ہم یہی سوچتے ہیں نا موت آئی سارے پرابلم ختم. ارے موت کے بعد ہی تو سارے پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے یہاں پر پتا چل جائے گا, موت کے بعد سارے پرابلم مرحلے, آخرت کے مرحلے ایکچولی قبر سے آن ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ عالم برزخ یا قبر ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے نا, تو وہاں پر تو لیٹنا ہے یا سکون سے لیٹنا ہے, چلو دنیا سے چھٹکارا ملا, وہاں جا کے سکون سے قبر میں لیٹ جائیں گے. نہیں,
وہ آخرت کے مرحلوں کا سب سے پہلا سٹیپ وہیں سے سٹارٹ ہوگا. سٹارٹ دنیا سے گئے نا, دنیا سے چھٹی, ایک دوسری جو ہے وہ پرابلم میں بڑی. دیکھیے اچھا ہے تو اچھا ہی ہے, اگر اچھی زندگی جیے تو ہم سب وہ حدیث کو جانتے ہیں کہ جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا تو پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو ابھی دنیا میں رہ کر کے بنا لو باغ یا گڑھا, تمہارے اعمال کے حساب سے تم کو وہاں پر ملے گا. دنیا میں تو کوئی اگر تکلیف آئی ہے, پرابلم آئی ہے, تو 2-3 لوگ آپ کی مدد کو آ جائیں گے, مگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ قبر میں کوئی آئے گا نہیں مدد کرنے. قبر میں تو اعمال ہی رہیں گے, ہم اور ہمارے اعمال. اور زندگی میں اگر کسی نے قرآن پڑھا ہے تو جو قرآن ہے وہ ایک خوش شکل دوست کے روپ میں آئے گا, اور وہ ساتھ میں رہے گا, اور وہ سفارش کرے گا اس کے پڑھنے والے کے لیے کہ یا اللہ یہ تھکتی تھی, یہ تھکتا تھا, مگر یہ قرآن پڑھتا تھا, یہ بھوکے رہ کر کے بھی پڑھتا تھا, یہ بھوکی رہ کر بھی پڑھتی تھی, یہ مجھے نہیں چھوڑتے تھے, میں آج ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ایسے فرینڈس کام آئیں گے. تو یہ ابھی سے کریں گے پلاننگ تو کچھ ہوگا نا. قبر کا ساتھی بنا لو. یہ جو دنیا میں قرآن کو اگر اپنا فرینڈ بنا لیے نا, تو یہ قرآن قبر میں بھی ساتھی بن جائے گا, حجت بنے گا, ہمارے لیے سفارش کرے گا, ریکمنڈیشن جو رد نہیں ہوگی. اس کو اپنا فرینڈ بنا لو, ورنہ پھر وہ ٹف ٹائم ہوگا وہاں پر. ٹھیک, تو اب آیت نمبر 47 جو بہت زیادہ آپ دیکھیں ڈرانے والی آیت ہے, آیت نمبر 47, کیونکہ اب سٹارٹ ہو گیا. دنیا میں اللہ نے کتنا سمجھایا. اگر آپ پہلے لے کہ جو لسنرز تھے وہ اہل مکہ تھے یا کفار مکہ, لیکن صرف انہی کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے, ہم کو بھی کہا جا رہا ہے. سارے جو سوال تھے, یہ سوال اینڈ ہو گئے نا 32 سے 42-43 میں سوال اینڈ ہو گئے. ہم سے بھی وہی سوال ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, وہ ہم سے بھی سوال ہے. ہم سوچتے ہیں وہ اہل مکہ کے لیے سوال تھا, نہیں, ہم سے بھی وہی سوال ہے. ہم بھی زندگی میں اگر نہیں مانیں گے تو دیکھیے موت تو برحا کہ ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہوں فیہا خالدون, ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گی. ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہم کو تو یہ دنیا جو ہے وہ ٹیمپریری جگہ, اس کو چھوڑ کر کے جانا ہے. آخرت ہمارے لیے جو ہے وہ پرماننٹ ٹھکانہ ہے. ہاں, پھر اس کو اچھا بناؤ, اس کو اچھا بناؤ. ہم یہ دنیا کو بہتر بنانے کے چکر میں ہماری آخرت کو بھول گئے. تو اب انہوں نے بات نہیں سنی, اہل مکہ نے بات نہیں سنی, یا ان جیسے لوگوں نے اگر بات نہیں سنی, تو اب ان کا فیوچر بتایا جا رہا ہے. ان کا فائنل ابورڈ, فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ, اور بے شک وہ لوگ جو, آیت نمبر 47 غور سے سننا. ان الذین, وَإِنَّ, اور بے شک, للذین, لیے ان لوگوں کے, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا. ظلم یہاں کیا ہے, کوئی بتائے گا کیا ہے یہاں ظلم؟ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان, بے شک, للذین, لیے ان لوگوں کے, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا. حق نہ مانا, حق نہ ماننا, اللہ کے حق میں کمی کرنا, نبی کو نبی نہ ماننا, اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہ ماننا. یہی تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا, یہی کر رہے تھے نا کفار مکہ. جو انہوں نے, یہ ظلم ہے, حق کو نہ ماننا کیا ہے, ظلم ہے. تو انہوں نے ظلم کیا. اللہ کا جو حق ہے الہ ہونے کا, کے پیچھے بات یہ, اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ خود الہ بن گئے کیا, یا کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا؟ تو یہ شرک بھی ایک ظلم ہے. شرک ظلم ہے, حق نہ ماننا ظلم ہے, نبی کی بات نہ ماننا ظلم ہے, اللہ کے کلام کے ساتھ فالو اپ نہ کرنا ظلم ہے. تو انا, بے شک, للذین, لیے ان لوگوں کے, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, عذاباً, یہاں سٹاپ کرتے ہیں 1 منٹ. کیا ہے؟ عذاب ہے. Just hold. And indeed for those who have wronged, اور وہ wronged کیا ہے, اللہ کا حق مارا, حق کو حق نہیں جو ہے وہ مانا, اللہ کے ساتھ شرک کیا, نبی کو نہیں مانا, they have wronged, is a punishment. عذاب ہے, عذاب ہے, عذاب ہے. کیا؟ دونا سوائے, ذالک, اس کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عذاب ہے, قبر بھی ہے قیامت سے پہلے, یہ اس کا مطلب ہے. دنیا میں بھی عذاب ہے. پھر مرنے کے بعد اگر کوئی سوچ لے کہ بھائی ختم, چلو دنیا ختم ہو گئی, نہیں, عذاب ہے, قبر بھی عذاب ہے.
اس میں بھی عذاب ہے. پھر اس کے بعد جب دوبارہ اٹھائی جاؤ گی تو قیامت میں بھی عذاب ہے. تو یہ دونا ذالک کو سمجھا رہی میں کہ سو قیامت سے پہلے بھی عذاب ہے. یہاں پر پھر جب یہ مر جائیں گے ہوگا نا. ابھی جیسے اگر اہل مکہ نہیں سنے بات, یا چلیے قوم فرعون کو لے لیتے ہیں, آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا. یہاں پر قوم فرعون کو لے لیتے ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو کیا دنیا میں بچ گئے؟ وہ دنیا میں کیا حال ہوا ان کا؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری, کہ اگر کوئی جو ہے کہ آل فرعون کے بارے میں پوچھے کہ انہوں نے ان کے پروفٹ کی بات نہیں مانی تو کیا دنیا میں بچے, پنپ پائے؟ نہیں. کیا ہوا؟ گھر کا بھی ہوا, ڈوب گئے ہو. آپ کو کہ چلو ڈوب گئے, ختم ہو گیا, چلو ختم ہو گیا. اچھا, قرآن کی آیت کیا کہتی کہ جیسے یہ ڈوبے آگ میں ڈال دیے گئے. The verse says, جیسے یہ ڈوبے آگ میں ڈال دیے گئے, پانی میں جاتے ساتھ یہ آگ میں چلے گئے. تو یہ کہاں گئی؟ یہ کہاں سے آگ آ گئی پانی میں؟ دیکھیے, اگر انسان پانی میں مر جاتا ہے تو پانی, سمندر اس کی قبر ہے نا, اس کی قبر ہے. جو انسان جہاں مرتا ہے وہ جگہ اس کی قبر ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ پانی میں جب ڈوبے تو سمجھ باجی وائس بریک ہو گئی ہے آپ کی. جاتا ہے تو عالم میں برزخ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور باجی عالم جی کی وائس بریک ہو گئی تھی. کہاں پر اسٹاپ کیا تھا میں نے؟ سمندر قبر بن جاتی ہے اس کے آگے. ہاں. تو دیکھو, جب انسان اگر پانی میں ڈوبا ہے, پانی میں, جیسے میں فرعون والوں کی بات کر رہی تھی کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی تو ان کی گرکابی ہوئی, وہ ڈوبے, پانی ان کا قبر بن گیا اور ڈائریکٹ وہ عالم برزخ میں ٹرانسفر ہو گئے اور وہ نار میں چلے گئے. تو وہ ٹرانزٹ پیریڈ میں نار میں ہے. اور ہم یہ آیت کر چکے ہیں فرعون اور آل فرعون کے بارے میں کہ وہ صبح شام آگ پر وارد کیے جاتے مسلسل. جب سے وہ ڈوبے ہیں, جب سے وہ موت کے گود میں گئے ہیں, جب سے وہ عالم برزخ میں ٹرانسفر کیا ہوئے ہیں, وہ تو صبح شام جو ہے وہ آگ پر وارد کیے جا رہے ہیں. تو ان کو کیا ریلیکس ملا ہے؟ کیا ان کو گیپ ملا ہے؟ پنشمنٹ کا گیپ ہوا ہے؟ دیکھو دنیا میں پھر پیچھے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا, مانے نہیں مانے. پھر کیا ہوا؟ پانی میں ڈوب گئے. اب یہ ڈوبے بھی تو کیا مزے سے ڈوبے ہوں گے؟ ڈوبنا مطلب سمجھتے ہیں, عذاب ہے نا, پانی کا عذاب. گرکابی ہوئی, عذاب میں ڈوبے, کتنی تکلیف ہوئی, اور پھر جیسے ہی عالم برزخ میں ٹرانسفر ہوئے پھر وہ آگ پر وارد ہو جاتے ہیں. جو لیڈر ہے فرعون, وہ اپنی قوم کو جھنڈا پکڑ کے آگے وارد کرتا ہے آگ میں. اور صبح شام کا مطلب ہے مسلسل. when we speak about صبح شام, اس کا مطلب ہے مسلسل وہ آگ پہ جاتے ہیں. تو کیا ان کو پیس ملی؟ اللہ کی بات, رسول کی بات کو رد کر کے دنیا میں بھی پیس نہیں, عالم برزخ میں بھی پیس نہیں. اب کوئی کہے چلو یہ تو ٹرانزٹ پیریڈ ہے, ابھی تو وہ جو ہے کہ مجرم گھوشت نہیں ہوئے, ہے نا. کوئی کہے کہ بھائی یہ تو جو ہے ٹرانزٹ پیریڈ ہے نا, ابھی تو قیامت نہیں برپا ہوئی, ابھی تو قیامت آئے گی, پھر ججمنٹ پاس ہوگا, پھر یہ کنوکٹ کیے جائیں گے اور پھر ہوگا آگے کچھ, چلو ایٹ لیسٹ تب دیکھیں گے. لیکن اس کے بارے میں بھی بتا دیا اللہ نے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اشد العال فرعون, زیادہ پنشمنٹ ملے گا. یعنی جو ابھی مل رہا ہے عالم برزخ میں, اس سے زیادہ پنشمنٹ ان کو تب ملے گا. تو یہ ہے دونا ذالک, یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. یہ ہے دونا ذالک کہ تم ظلم کر کے دنیا میں پنپ نہیں سکتے, عالم برزخ میں بچ نہیں سکتے عذاب سے, اور پھر عالم آخرت میں بھی نہیں بچ سکتے. It's a continuous punishment. سمجھ رہے ہیں آپ؟ It's a continuous punishment, no break at all. تو بیٹر کیا ہے یہ حال کر کے لینا, اس سے بیٹر کیا ہے نبی کی بات سن لو. کفار مکہ, انہی کو تو سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ فرعون والے تو ان سے پہلے آئے تھے نا. قوم جو ہے عاد, سمود, مدین, لوط, ان کی سٹوریز سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے تم لوگ سن لو. اور آج ہم کو کفار مکہ کے بارے میں بتا کر کے قرآن میں اور گزشتہ قوموں کی سٹوری بتا کے آپ کو بھی سدھارا جا رہا ہے. تم بھی سدھر جاؤ. What are you waiting for? Why is there no improvement? کب تم جو ہے کہ اپنی ڈیوٹی نبھاؤ گے؟ کب قرآن مل گیا, آیتیں کھولی جا رہی ہے, کب اپنا کام کرو گے؟ یس, تھرو
that سمینا وعطانا, we have to say that, کہ ہاں ہم مانیں گے. بنی اسرائیل نے کہا تھا سمینا وعصینا, ہم نافرمانی کریں گے, لیکن ہم مومن مسلمان کہیں گے سمینا وعطانا. اللہ میں سن لیا, آپ مجھے ان کے ایگزامپل دے کر جو بتا رہے ہو میرے سمجھ میں آ گئی بات, کیونکہ یہاں مجھے وہ ظلم کرنے والے کیٹیگری میں نہیں بننا ہے, کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے ظلم کرنے والوں کا عذاب کیا ہے. وَإِنَّ اور بے شک لِلَّذِينَ لیے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا عذاب, بس عذاب ہے دونا ذالک. دونا ذالک مطلب کیا ہے, اس کے سوا, یعنی دنیا میں تو ملا ہی ملا, قبر میں بھی ملے گا اور پھر عالم آخرت میں بھی ملے گا. یعنی پہلے عذاب, قبر عذاب, یہ سب ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, ولیکن, اور لیکن, اکثرہم, اکثریت ان کی, لا یعلمون, نہیں وہ علم رکھتی, نہیں وہ علم رکھتی کس بات کے, کہ بھائی قبر میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. they don't know that. یہ باتیں یہاں جو بتایا جا رہا ہے, یہ بات ہے یہاں پر کہ they don't know the punishment. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کیا کیا بس ختم, مٹی دھول ختم. نہیں, عذاب قبر بھی ہے اور جو ہے کہ عذاب آخرت بھی ہے. بہت بڑی بات یہاں پر بتائی گئی. تو غلط کام کر کے بچنا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات رد کر کے بچنا نہیں ہے. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے قیامت سے پہلے بھی. سنیے اب کلیئر کر رہی ہوں, قیامت سے پہلے بھی, اس دنیا میں بھی, اور پر دنیا کے عذاب کو دیکھیے. اگر دنیا میں عذاب آ جائے, دنیا میں بھی عذاب آتا ہے, آتا ہے یا نہیں آتا ہے نا. جیسے آل فرعون کی جو گرکابی ہوئی وہ لاسٹ فائنل عذاب تھا جس میں وہ ختم ہو گئے, لیکن کیا اللہ نے ان کو اس سے پہلے ویک اپ نہیں کیا, ان کو اٹھایا نہیں, 9 نشانیاں ان کی طرف بھیجی. وہ ٹڈیوں کا عذاب, وہ جوؤں کا عذاب, وہ مینڈک کا عذاب, وہ دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ خون بن جانا, یہ سب آئے تھے نا. قحط سالی, وہ ڈراؤٹ, وہ ہو گیا, وہ فلڈز, یہ سب ہوا نا. یہ کیا تھا, یہ بھی عذاب تھا, آف کورس یہ بھی عذاب تھا. بٹ یہ عذاب کیوں آئے تھے, ان کو شیک کرنے کے لیے. اٹھ جاؤ, ابھی تو درست ہو جاؤ. ہماری زندگیوں میں سسٹرز کبھی کبھی جو ہے پریشانیاں, مصیبتیں, پریشانیاں یہ آتی ہیں, یہ ہم کو ویک اپ کرنے آتی ہے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ. یہ پنشمنٹ بیٹر ہے آخرت کے پنشمنٹ سے یا عذاب قبر کے پنشمنٹ سے. تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کا عذاب کبھی کبھی کوئی لوگوں کے لیے فائدہ دے دے یا فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے کسی اور کو. ہاں, یہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے پاس, کہ وہ سدھر جائے. ایگزامپل شیما بچی نے دیا ہے قوم یونس. دیکھو جب عذاب آ رہا تھا تو قوم یونس سدھر گئی اور وہ نیچرل ڈیتھ مارے گئے. تو کبھی کبھی جو ہم پر پنشمنٹ آتی ہے دنیا میں وہ ایک طرح کی رحمت ہوتی ہے کہ تم سدھر جاؤ تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارا جو ہے وہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لے گا, تمہیں جو ہے وہ آخرت کے مرحلوں سے بچا لے گا. سو دنیا کا عذاب جو ہے کبھی کبھی فائدہ دے سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان پلٹ آئے اللہ کی طرف, پر بہت کم ایسے ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں جو پلٹ آتے ہیں. پر اگر پلٹ آئے تو پھر وہ عذاب رحمت بن گیا, وہ عذاب رحمت بن گیا. اس کے علاوہ موت کا عذاب, قبر کا عذاب, پھر جو ہے قیامت کے دن کا عذاب, ہاں پھر ان میں کوئی خیر نہیں ہوگی. یہ دنیا میں اگر کوئی پنشمنٹ مل بھی جائے نا ہم کو, یعنی اگر ہم نے کوئی رونگ کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو پکڑ لے تو یہ پنشمنٹ ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے اگر ہم سدھر جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یہ رحمت ہوگی, اس میں خیر ہے. سو دنیا میں اگر پکڑ ہو جائے تو اس میں خیر ہے, مگر اگر اس کے علاوہ موت کا عذاب, قبر کا عذاب, قیامت کا دن کے عذاب, اس میں کوئی خیر نہیں. موت کے وقت بھی عذاب ہے نا, آپ کو پتا ہے نا کہ جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کتنا مارتے ہیں, مار کے جو ہے وہ روح نکال کے لے جاتے ہیں, تو وہ عذاب ہی ہے. سو موت کے وقت کا عذاب ہے, پھر قبر کا عذاب ہے, پھر جو ہے آخرت کا عذاب ہے, دنیا میں بھی عذاب. سوچو دنیا کا عذاب تو پھر بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, لیکن بعد کے 3 کے عذاب کا کیا کریں گے؟ یس, اللہ محافظ نا, اللہ ہماری حفاظت کرے.
سمجھ میں آ گئی آپ کو بات کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ بچ نہیں سکتا. دنیا میں بھی دنیا میں اگر وہ پکڑ کے سیدھا کر دیا گیا اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو فائدہ مند. لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو دیکھو پھر قوم فرعون پر جو لاسٹ فائنل عذاب آیا تھا وہ گرکابی تھی. یعنی 9 عذاب آنے سے پہلے تو گرکابی سے پہلے کتنی ساری نشانیاں اور عذاب آئے تاکہ سدھر جاؤ, مگر یہ نہیں سدھرے تو فائنل آیا, ڈوب گئے, وہاں بھی تکلیف. پھر ڈائریکٹ ٹرانزٹ پیریڈ میں جب قبر ہمیں بچا لے, اللہ ہم کو بچا لے. اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ابن عباس نے کہا عذاب قبر ہے. جو لوگ کچھ کہتے ہیں نا, نہیں کچھ نہیں, مر گئے تو ختم, کوئی عذاب نہیں ہوتا قبر میں, اور یہ کیا آگ واگ ہے قبر میں, کبھی تم نے دیکھی آگ ہوتی ہے قبر میں, کبھی کس نے آگ دیکھی قبر میں؟ تو میں آپ کو پوچھوں کیا ہم صرف سمجھتے ہیں کہ جو فلیمز ہم کو نظر آتے ہیں باہر آگ کے وہی آگ ہے؟ آپ دیکھیے آج کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی اگر ہم اس کو ہمارے کچن میں یوز کرتے ہیں تو جو اوون ہے اس میں کون سی آگ دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ اوون میں آگ دکھتی ہے مگر رہتا ہے نا وہ ہاٹ, کریکٹ, ریڈیشن یا جو بھی اس کا ہو سسٹم. ہو سکتا ہے ایسے کوئی ریڈیشن تو ہوئیں گے قبر میں, آگ نہیں نظر آتی ہے تو کوئی ریڈیشن ہوں گے, تو اس کی فکر نہیں کرو, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ویوز یا جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اور قبر کا عذاب برحق ہے. سورہ مومن میں ہم پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 46 لگائیں باجی, جو پہلا ریفرنس ہے 47 نمبر کی آیت میں. ہاں, پہلا ریفرنس یہاں پر ہے, النار یوردون علیہا غدوا وعشیا, یہ ہے آل فرعون کے بارے میں سورہ غافر کی آیت نمبر 46 کہ کیسے ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے, بتاؤ ریفرنس دو, تم بتاؤ مجھے کہ ریفرنس دو, تو آپ قرآن میں سے اس کو یہ ریفرنس دے سکتے ہیں. دیکھو آل فرعون کا جو ہے عالم برزخ میں جو ہے وہ آنکھ پر صبح شام چڑھائی جا سکتے ہیں. یہاں سے اس آیت سے ہم کو دلیل ملتی ہے عذاب قبر کی. النارو, نار یعنی آگ, یوردون علیہا, وہ چڑھائے جاتے ہیں علیہا اس پر, آگ پر, غدواً وعشیا, صبح اور شام, یعنی مسلسل. آل فرعون وہ یوم, اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعہ, قیامت. ابھی تو قیامت آئی نہیں, تو ٹرانزٹ پیریڈ میں عالم برزخ میں یہ عذاب پر صبح شام وارد کیے جاتے ہیں اور ان کا لیڈر ان کو لے جاتا ہے, پیچھے یہ جاتے ہیں. اور جب وہ یوم تقوم الساعہ, اور جس دن قائم ہوگی قیامت, تو پھر کیا کہا جائے گا آل فرعون سے؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, آل فرعون, فرعون تمہارا گروپ, اشد العذاب, اس سے زیادہ سیویئر پنشمنٹ. چلو یہاں پر دونوں چیزیں پتہ چل گئی. کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی قبر میں کوئی عذاب نہیں, تو یہ آیت دلیل ہے یہاں پر سورہ غافر یا مومن کی آیت نمبر 46 از دلیل ان قبر کا عذاب. اور پھر کوئی یہ کہے کہ بھائی آگے جو ہے پھر کیا پنشمنٹ, تو آگے اس سے زیادہ پنشمنٹ. یہ بھی یہاں پر ہم کو پتہ چل جاتا ہے. اور ویسے بھی حدیث سے بھی آپ کو بتانا چاہوں گی باجی, حدیث لگائیے پلیز. نیکسٹ ریفرنس جو ہے نبی نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے, قبر کے عذاب کے بارے میں بتا رہی ہوں, دیکھو اگر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس کو سامنے پیش کیا جاتا ہے. جیسے آل فرعون میں دیکھو نا آنکھ پر وارد کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو روز ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. ویسے ہی اب اس حدیث کے, قرآن کی آیت سے تو آپ نے ریفرنس لے لیا, اب اس حدیث سے ریفرنس لو عذاب قبر پر, کہ نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے, اگر جہنم والوں میں سے ہے تو جہنم دکھائی جاتی ہے, حتیٰ اللہ دوبارہ جو ہے تجھے اللہ زندہ کر کے قیامت میں اٹھائے گا. پڑھ لیجئے باجی اس کو, تو یہاں پر ہم کو یہ ریفرنس ملتا ہے حدیثوں سے جو ہے کہ عالم برزخ میں جو پنشمنٹ ہے اس کے بارے میں, کیونکہ پیچھے سورہ غافر 46 دلیل تھا عذاب قبر, یعنی قرآن کی آیت سے, وہی اب میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پروف کر رہی ہوں کہ عذاب قبر ہے. باجی پڑھ لیجئے پلیز. جی Ibn Umar reported Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam as saying, when any one of you dies, he is shown his seat in the hereafter morning and evening. If he is amongst the inmates of paradise, he is shown the seat from amongst the inmates of paradise.
And if he is one of from amongst the denizens of hell, he is shown the seat from amongst the denizens of hell. And it would be said to him, that is your seat until Allah raises you on the day of resurrection and sends you to your proper seat. Sahih Muslim 28668. जी बाजी. तो यहाँ पर प्रूव हो गई बात कि देखिए आलम बरज़ख है, पनिशमेंट है. जो अच्छी रूहें हैं वो तो जो है इल्लीन में चली जाती हैं, जो बुरी है वो सिज्जीन में जाती है. और जो है कि किसी ने पूछा था मुझे कि अगर रूह पर अजाब होता है तो क्या बदन मुतासिर होता है? तो यस, दोनों पर होता रहता है अजाब. रूह पर भी अजाब होता रहता है, जिस्म पर भी अजाब होता रहता है. मैंने इसकी मिसाल आपको समझाई थी, जैसे सूरज हमसे दूर है ना, क्योंकि किसी ने पूछा था कि बाजी जो है कि जिस्म तो जो है वो कब्र में जमीन में चला गया और जो है रूह अलग हो गई, यानी रूह अलग है और जिस्म अलग है, तो अब दोनों को कैसे अजाब हो रहा है? तो यस, अगर सजीन में रूह पर अजाब हो रहा है तो उसकी शिद्दत जो है वो जिस्म पर महसूस होती है. जैसे कि हमसे दूर है सूरज, लेकिन सूरज की रोशनी हम फील करते हैं. इसी तरीके से जो है रूह और जिस्म दोनों को पनिशमेंट होता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई है. नेक्स्ट रिवायत लगाए बाजी, नेक्स्ट हदीस बताती हूँ. हजरत आयशा फरमाती है, अब देखिए ये रिवायत सुन लीजिए. हजरत आयशा फरमाती है, मैंने नबी से अज़ाब कब्र के बारे में पूछा. मैंने नबी से अज़ाब कब्र के बारे में पूछा. नबी ने फरमाया अज़ाब कब्र बरहक है. यस, इट इज देयर. नबी ने फरमाया अज़ाब कब्र बरहक है. हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं, इसके बाद जब भी मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र से पनाह मांगते, आउटसाइड दी सलाह एंड विद इन दी सलाह. हालांकि नबी करीम को क्या पनाह मांगने की जरूरत है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह मांगने की जरूरत है? जरूरत तो हमको है अज़ाब कब्र से पनाह मांगने की. और इंशाल्लाह वो दुआ भी आज मैं आपको सिखाऊंगी. पहले ये रिवायत पढ़ दीजिए बाजी, जहाँ हमको पता चलता है हजरत आयशा की रिवायत है. Narrated Masruq, Aisha said that the Jews came to her and mentioned the punishment in the grave, saying to her, may Allah protect you from the punishment of the grave. Aisha then asked Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam about the punishment of the grave. He said, yes, there is punishment in the grave. Aisha added, after that I never saw Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam but seeking refuge with Allah from the punishment in the grave in every prayer he prayed. Sahih al-Bukhari 1372. तो यानी बाजी, नजबीन बाजी, आपने जो ये रिवायत पढ़ी इसमें आपने ये बताया कि नबी तो है कि नमाज के अंदर ही जो है अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे. Am I right? जी बाजी. It's written, यासी दोबारा से मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. It's written यहाँ पर कि अल्लाह from यहाँ पर देखते हैं. Yes, क्या है ना? Aisha then asked Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam about the punishment of the grave. He said, yes, there is punishment in the grave. Aisha added, after that I never saw Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam but seeking refuge with Allah from the punishment in the grave in every prayer he prayed. अब कोई मुझसे ये नहीं सवाल करना चाहेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कहाँ पर अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे. ये है हमारा सवाल, जो सही सवाल है तो आपको पूछना चाहिए. और कल मैं ये नेरुल बैच के साथ में आपको पढ़ाने वाली थी, तो अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया कि मैं आयतों के जरिए, कॉन्टेक्स्ट है ना, देखिए आयत है, कॉन्टेक्स्ट है, वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट, वी आर नॉट टॉकिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. अगर कल मैं नेरुल बैच के साथ में ये करती तो दैट वुड हैव बीन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. टुडे वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आज अज़ाब कब्र की आयत हमारे पास है. और वो कौन सी आयत हमने की? वइन्नल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दूना ज़ालिक वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, कि दुनिया की पनिशमेंट के अलावा अज़ाब कब्र में भी पनिशमेंट, यानी कब्र में भी पनिशमेंट है, अज़ाब है, और फिर जो है कि आखिरत में भी पनिशमेंट है. तो आज रियल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको कनेक्शन मिलता है, कॉन्टेक्स्ट मिलता है. तो अब वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे? यस, ताबिंदा, रोजीनाज, कुछ लोगों ने, रश्मि, मुझे आंसर दिया है तशहुद के बाद. तशहुद के बाद
اب یہ تشہد کیا ہے؟ جو ہم فائنل رکعت میں جب بیٹھتے ہیں یعنی قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو ہم جو ہے پھر التحیات پڑھتے ہیں، ہے نا، فائنل رکعت میں، چاہے آپ کوئی بھی صبح کی پڑھے، دوپہر کی، عصر کی، مغرب کی، جو فائنل رکعت ہے، اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہو تو جو سیکنڈ والی، اگر جو ہے کہ آپ جو ہے کہ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو چوتھی والی، ٹھیک ہے؟ تو تشہد از التحیات. جب ہم التحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد ہم کو فل چانس ہے جو دعا مانگنی ہے پڑھو. دیٹ از دا بیسٹ اسپاٹ. دو اسپاٹ نماز کے اندر اٹ سیلف ہے کہ آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. 2 اسپاٹ. ایک اسپاٹ ہے سجود، ٹھیک ہے. دوسرا اسپاٹ ہے کہ جب آپ فائنل رکعت میں بیٹھے، تشہد کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھ لی، اس کے بعد میں آپ کو فل جو ہے چانس ملا ہے کہ آپ جتنی دعا کر سکتے ہو کرو، جتنی دعا. کچھ لوگوں کو ربناز پڑھنے کی بڑی عادت ہوتی ہے تو 40 ربنا پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں تشہد کے بعد، جو ہے کہ درود ابراہیم کے بعد. اور اس کے بعد میں پھر ایک دعا جو ہم کو سکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 4 چیزوں سے ہمارا بچاؤ کر لیتی. ایک دعا، یا دعائے معصورہ بھی کس نے کہا؟ یس، اللہم انی ظلمت نفسی، دیٹس دعائے معصورہ. تو آپ ان آرڈر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو التحیات پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں، پھر دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اور وہ دعا بہت سے لوگوں کو پتا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں، ان کیس اگر کوئی جانتا نہیں تو پلیز جو ہے کہ اپنی نمازوں میں شامل کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ جو ہے 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ نا کیوں ہے، کیوں ہم کو کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مینی اسکالرز جو ہے نا، انہوں نے جو ہے کہ مینی اسکالرز ہائی لائٹڈ that these 4 matters were chosen. 4 چیزیں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اس سے پناہ مانگو 4 چیزوں سے، because they encompass the greatest dangers to a believer's religion and ultimate success. یعنی خطرناک چیزیں ہیں یہ 4 وقت یا جو ہے وہ خطرناک ہے جن سے ہم کو پناہ مانگنی ہے، کیونکہ یہ بلیور کے جو ہے ڈینجر پیدا کر سکتے ٹو a believer's religion and ultimate success. اور وہ کون سی دعا ہے؟ صبح جی اور دعا لگا دیجئے پلیز. دیکھیے مسنون دعاؤں میں الگ الگ ہے، 4 چیزیں ہم کو ٹوگیدر ملتی ہے. یہ دعا یہاں پر جو ہے، اور آپ کو اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، اور یہ نیچے جو ہے نا سیکنگ ریفیوج فار سن اینڈ ڈیتھ، یہ مجھے اس کے بعد پڑھنے کی عادت ہے تو میں نے اس کو بھی لگا دیا ایکچولی. لیکن جو 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے تشہد کے بعد، وہ یہاں پر ہے. Seeking refuge from the 4 trials most emphasized. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اس کے الگ جو ہے ورڈنگز بھی ہوتی ہیں، الگ الگ ورڈنگز ہوتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں. But you have to see 4 چیزیں مینشن ہونی چاہیے: عذاب قبر، جہنم، مسیح الدجال کا فتنے سے بچنا، یہ ساری چیزیں. اور جو ہے فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال من فتنة المحیا والممات. یہ اتنی 4 ہونی چاہیے. الگ الگ جو ہے ورڈنگز آپ کو ملیں گے، یہ دعا کے الگ الگ ورڈنگز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. سب رائٹ ہے، کوئی رانگ نہیں ہے، سب رائٹ ہے. لیکن سی دیٹ یو ٹیک دس 4 things into account. یعنی یہ 4 چیز سے ہم کو پناہ مانگنی ہے. اور یہ جو اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ میں ایکسٹرا پڑھ لیتی ہوں، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اچھا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم کیا چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. The Prophet used to make this dua frequently in his prayer. دیکھیے یہاں پر کہا گیا ہے محسمی والمغرم، سن، گناہوں سے، اور جو ہے کہ ڈیتھ، کر سے بچانا، گناہوں سے بچانا اینڈ کر سے بچانا. محیا والممات کو ایکسپلین کروں گی. یس، میں ان ڈیپتھ میں ہی بتاؤں گی آپ کو وہ 4 چیزیں کیا ہے. محیا جو ہے وہ زندگی کے فتنے سے بچانا، اور ممات اس موت کے فتنے سے بچانا. تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اعوذ بک
हाँ, यहाँ पर है मिन अल मासमी वल मगरब, यानी आई रीड इन दिस मैनर. तो अगर आप पहले की पढ़ेंगे तो उसमें 4 चीजें हैं. मिन औज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम से बचाना अल्लाह, फिर उसके बाद अज़ाब कब्र से बचाना, मिन फितनतिल महिया वल ममात से बचाना, और फिर मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल. अब इसको मैं आपको बताऊंगी. बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो ये 4 चीजों की यहाँ पर बात की है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, एक एक एक्सप्लेन करूंगी कि हमको ये दुआ मांगनी है. Many scholars highlighted that these 4 matters were chosen because they encompass the greatest dangers to a believer's religion and ultimate success. Here are some of the most beneficial statement, यानी जो scholars थे जैसे इब्न अल-qayyim, उन्होंने कहा था कि the prophet sought refuge from the greatest evils that can befall a servant. These are the evils of this world, the barzakh and the hereafter. अब यहाँ पर मैं आपको फितनतुल माहिया बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ दुनिया का है ना फितना. देखिए, दुनिया के फितने से बचाओ, मौत के फितने से, क्योंकि ये ना फितनतुल माहिया वल ममात को एक्सप्लेन कर रही हूँ. समीना ने मुझे कहा मिन फितनतुल माहिया वल ममात क्या है, तो मिन फितनतुल माहिया यानी दुनिया के फितने से, वल ममात और मौत के फितने से. सो फितनतुल माहिया ट्रायल ऑफ लाइफ. ये ट्रायल फितना दुनिया के फितने से, यानी इट इंक्लूड्स, दुनिया का फितना क्या हो सकता है? It includes temptation arising from desires, शहावत जिसको कहते हैं. Temptation ये दुनिया का फितना है. फिर फितना अल ममात क्या है? Trial of death, मौत के वक्त. It includes the test at the time of dying. क्या? Whispering of शैतान, कि शैतान का जो वसवास है, फाइनल मूवमेंट्स में जो शैतान इंसान को मौत के वक्त भी परेशान करता रहता है, ये. एंड द क्वेश्चनिंग ऑफ इन द ग्रेव, यानी जो कब्र में सवाल जवाब है वो भी तो है ना. तो अल्लाह उसकी ट्रायल यानी हमको बचा ले. अब समझ में आया? समीना, डिड यू गेट व्हाट इज फितनतुल माहिया? ट्रायल ऑफ लाइफ है, टेम्पटेशन और डिजायर्स, शहावत से बचाना अल्लाह. और फितनतुल ममात क्या है? ट्रायल ऑफ डेथ, कि मौत की सख्ती से बचाना, मौत के वक्त शैतान जो है उसकी विस्परिंग से बचाना, और मौत यानी कब्र में जो क्वेश्चनिंग है उस वक्त जो है उसकी हम उस वक्त हमारी हिफाजत करना. फिर नेक्स्ट है कब्र के अजाब की बात कर रही हूँ. द पनिशमेंट ऑफ ग्रेव इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द हियर आफ्टर, यानी ये तो स्टार्ट है. हम समझते हैं इंसान मर गया चला गया, अरे ये तो स्टार्ट है. वो आखिरत का जो मरहले हैं उनमें से पहला स्टेप, पहला लेवल है ये. पहला लेवल इज द ग्रेव. द पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द हियर आफ्टर. पहला लेवल है, पहला मरहला है वो आखिरत के मरहलों में से. द पनिशमेंट ऑफ हेल इज द फाइनल पनिशमेंट. द ट्रायल, फिर नेक्स्ट क्या आता है? द ट्रायल ऑफ दज्जाल. वमिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल. देखिए सारे एक्सप्लेन किए गए हैं. अल्लाह मुझे बचा देगा इससे. अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं आऊदु बिका पनाह चाहती हूँ मिन अज़ाब जहन्नम से, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले. वमिन अज़ाबिल कब्र, और जो है अज़ाब कब्र से, ये भी एक फितना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सवाल जवाब जो होंगे फरिश्ते के, उससे मेरी हिफाजत करना, और जो पनिशमेंट है ग्रेव में उससे बचा लेना. और वमिन फितनतिल महया, जिंदगी के फितनों से बचा, डिजायर्स, टेम्पटेशन से. वल ममात, और मौत के वक्त की सख्ती से बचा. और फिर जो वो मरहले हैं कब्र में, जो क्वेश्चनिंग और वो सारी चीजें, ये सब मौत की ट्रायल से फितना है. और वो मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाली, और ट्रायल ऑफ दज्जाल इज द ग्रेटेस्ट ट्रायल टू एवर फेस जो है ह्यूमैनिटी. यानी ये भी मुझे बचा लेना, मसीह दज्जाल यानी उसकी ट्रायल से, उसके फितनों से बचाने में. अब जितने जो स्कॉलर अभी मैंने जिनका नाम लिया था, ये इब्न अल-क़य्यूम का जो है वो स्टेटमेंट है कि ये 4 चीजों से हमको पनाह मांगनी है. These 4 cover the beginning, middle and end of man's journey. ये है ना पूरा जो ये दुआ है, it covers the beginning, middle and the end of the man's journey. इसी तरीके से बहुत सारे जो है स्कॉलर्स हैं, उन्होंने दिया है द ट्रायल्स ऑफ लाइफ क्या क्या हो सकती है. एग्जाम्पल जैसे है कि इंसान को जो है अल्लाह सुब्हान व तआला आजमा लेते हैं, कभी माल से, कभी बच्चों से, है ना, कभी कोई ओहदे से, कभी डिजायर से, कोई चीज से. तो इससे अल्लाह ताला हमको बचा ले. फिर ट्रायल्स ऑफ डेथ, दूसरे स्कॉलर कहते हैं हार्डशिप ऑफ डाइंग, द फाइनल टेस्ट बिफोर डेथ.
and the questioning by the angel, ये है trial of death. تو الگ الگ اسکالرز ہم کو الگ الگ جو ہے ایکسپلینیشن دیتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہترین دعا سکھائی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ ہم کو پڑھنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو یہ ہم کو پڑھنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اگر آپ یہ بھی ایڈ آن کر لیں تو بہتر ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تشہد کے بعد درود ابراہیم, اس کے بعد دعا معصورہ, اور اس کے بعد جتنی دعا آپ مانگ سکتے ہو اپنے لیے, پلیز just add. Some people have a habit, آپ دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ربنا دعائیں جو آپ ایڈ آن کر سکتے ہو. باجی آپ کی وائس کٹ ہو گئی تھی. Some people add this dua and then you have to add this dua. جتنی بھی دعا آپ تشہد کے بعد میں ڈالنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ تو نماز کے اندر ہو گئی بات. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا تشہد کے بعد, کیونکہ یہ سلام پھیرنے سے پہلے ہم سب پڑھیں گے اور بعد میں ہم جو ہے وہ سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے, بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو ایسے چلتے پھرتے بھی, لیکن دس از رائٹ ان دا نماز itself. نماز itself. Why did I say نماز itself? Because دیکھیے کہ ہمارا کنیکشن نا اللہ سے بہت ہائی نیٹ ورک چلتا ہے, بہت ہائی اسپیڈ کنیکشن رہتا ہے. یعنی جیسے آپ وائی فائی کا کنیکشن دیکھیے کہ وہ کتنے پر ایک دم ہائی اسپیڈ جو ہے وہ کنیکشن رہتا ہے نا, تو نماز کے اندر ہمارا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اللہ سے زیادہ تیز رہتا ہے, نیٹ ورک بہت پاورفل رہتا ہے. تو نماز کے اندر پڑھو. میں نے آپ کو جگہ بتا دی ہوں کہ یہ آپ کو کہاں پڑھنی ہے. تو یہ تشہد کے بعد نبی کریم جو ہے وہ یہاں پر دعاؤں کو شامل کرتی تھی, تو ہم یہاں پر اس کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, سب کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ کلیئر ہے باجی؟ پلیز پوچھ لیجیے نا. جی باجی پوچھتے ہیں. سسٹرز امید کرتے ہیں باجی نے جو دعا پڑھایا ہے جو نماز کے اندر ہی پڑھنی ہے, امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے. پلیز چیٹ باکس میں میسج ڈالیں. ہم نے میں بھی لوگوں کو بھی بتا دیا تشہد کے بعد میں درود ابراہیم, اس کے بعد میں اس کے بعد جتنی دعا آپ ایڈ آن کرتے ہو, لیکن کم سے کم یہ 4 کو تو پلیز چھوڑنا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو جو ہے کہ کہیں جانا ہوتا ہے اور جلدی ہوتی ہے, تو ہم اتنی ساری دعائیں پھر نہیں پڑھ سکتے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ باقی کی دعاؤں کو جو ہے کہ اوائڈ کر سکتے ہیں, مگر یہ جو ہے نا عذاب قبر یا مسیح الدجال کے فتنے سے بچانے کی, یا زندگی اور موت کی جو فتنے سے, اس کو نہیں اوائڈ کرنا. یعنی آپ جو پڑھ رہے ہو آپ تشہد پڑھو, آپ درود ابراہیم کے بغیر تو آپ وائنڈ اپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پھر دعائے معصورہ کی جگہ اگر آپ کو نہیں ملتے چانس دعائے معصورہ پڑھنے, اس کی جگہ پہ یہ ڈال دو. اب دیکھیے میں دوسری کیوں بول رہی ہوں کہ اگر آپ کو جلد بازی میں کہیں جانا ہے, ورنہ آپ کو اطمینان سے سب پڑھنا ہے. پلیز رانگ انفارمیشن کیری نہیں کرنا میرے بارے میں پلیز. آپ کو سبھی پڑھنے میں بول رہی ہوں, لیکن کبھی کبھی ہم کو جلدی جانا ہوتا ہے کہیں, تو ہم جو ہے اتنی دیر اتنی دعائیں نہیں پڑھ سکتے. تو انسان سوچتا ہے میں یہ اوائڈ کر دوں, میں یہ اوائڈ کر دوں, لیکن یہ اوائڈ نہیں کرنا. کوشش کرنا کہ ہم یہ جو ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر جو ہے ومن شر فتنة المسیح الدجال, ڈونٹ اوائڈ اٹ. اس کو ضرور پڑھنا, کیونکہ آپ کو میں نے ایک روایت بتا دی ہوں پیچھے, حضرت عائشہ کی ایک روایت جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نماز میں یہ پڑھا ہی کرتے تھے. تو ڈونٹ لیو اٹ, اٹس اے سنہ آف دا پروفٹ, اور اس کا فائدہ بہت بڑا ہے. آپ کوئی مجھ سے یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے سیکوینس, کہ ہم آگے پیچھے دیکھیے. تشہد تو آپ پہلے ہی پڑھو گی نا, آپ تشہد تو پہلے ہی پڑھو گے. یہاں پر فرض نمازوں میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر جو ہے کہ آپ کو عربک میں پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو تو آپ اپنی لینگویج میں بھی, جن کو نہیں آتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہیں ان کو جو ہے نا دعائیں مانگتے تو وہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ کیا ہم اپنی لینگویج میں بھی وہاں مانگ سکتے ہیں. تو دیکھیے ہمیشہ جو ہے عربک میں رہو تو اٹ از بیٹر. بٹ اگر کوئی سیکھنے کے پروسیس میں ہے تو وہ اپنی دعا مانگنا چاہتا ہے تو آپ سجود میں ڈال سکتے ہیں اس کو. آپ سجود میں جو ہے سنت اور نفل کی نمازوں میں, فرض میں نہیں, فرض میں آپ یہ نہیں کر سکتے ہو. فرض میں جو فارمیٹ آپ کو دیا گیا ہے سسٹرز, آپ کو وہی فارمیٹ پہ نماز پڑھنی ہے. آپ کو عربک لینگویج میں ہی
جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. But in the nawafil or in the sunnah, yeah, in the sujood, you can ask in your own language. But try to make an effort and attempt کہ آپ Arabic language میں مسنون دعا پڑھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے کیا کہا؟ if it's a process, if it's a learning process, کہ بھائی میں سیکھ رہی ہوں تو اب میں کیا کروں؟ تو فرض نماز میں اگر آپ سیکھ رہے ہو، پریکٹس کر رہے ہو، تو جو ہے کہ آپ سنت اور نوافل میں جو کریں، لیکن فرض میں جو پڑھنے کی چیزیں اس کے فارمیٹ کو آپ بگاڑو نہیں. جو فارمیٹ ہے، جو طریقے پہ فرض نماز پڑھنی ہے، اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. بی اسٹک ٹو دا فارمیٹ جو اللہ کے رسول نے بتایا. لیکن نوافل ہے، سنت نمازیں ہیں، تو وہاں پر آپ اپنے سجود میں یہ دعا پڑھ سکتے ہو اپنے لفظوں میں بھی. بٹ اٹ از بیٹر کہ آپ اس کو عربک میں سیکھ لو. Am I clear? ورنہ these people will carry wrong statement outside. ویری کلیئر باجی، ویری کلیئر. یا فرض نماز میں ہی ہمیں عربک میں ہو سکے جتنا ہو سکے ہمیں کرنا ہے. باقی سنت نفل جو نمازیں ہیں اس میں ہم اپنی لینگویج میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ان دیٹ آلسو ہمیں چاہیے کہ ہم عربک میں پڑھیں. یس، کوشش کریں کہ ہم جو ہے کہ عربک لینگویج کو جو ہے وہ اسٹک کر کے رہیں. تو یہاں پر ہو گئی ہماری آیت نمبر 47 مکمل. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں پر آئی تھنک ویل اسٹاپ. 26 ہو رہے ہیں. مجھے ویل اسٹاپ ہیئر. آپ سب سے آیت نمبر 32 سے لے کر کے ہم نے آیت نمبر 47 ریکیپ کر 47 تک کی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ 48 49 کر لیں. اوکے باجی، انشاءاللہ. سسٹرز، امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آج کی کلاس میں جب باجی نے سورہ الطور کے آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 47 تک تفسیر کروایا ہے وتھ ریکیپ. امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے، سارے پوائنٹس کلیئر ہے، حدیث کلیئر ہے. پلیز چیٹ باکس میں میسیجز ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو نجبین؟ آپ کے حساب سے کیونکہ رائٹ ناؤ یو ایکٹ ایز این ریپرزینٹیٹیو. جی باجی، جی باجی، کلیئر. جتنے بھی کوشچنس جو اس میں پوچھے جا رہے تھے ہے نا کفار مکہ سے، اینڈ وی ٹیک اٹ ایز ٹو آور سیلز آلسو، تو وہ کوشچنس کے آنسرز بھی ہمیں ملے تو جو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اینڈ دین وی موو اہیڈ ٹو دا پروفٹ اور اللہ کے بارے میں کہ کس طریقے سے عذاب جہنم اور وہ قبر، تو اس کے حدیث کے متعلق بھی ہم نے دیکھا کہ جی اب عذاب یہ نہیں کہ بھائی جہنم میں جا کے اسٹارٹ ہوگی، وہ قبر سے ہی شروع ہو جا رہے. تو بیوٹیفل کلاس باجی، ونڈرفل، آل پوائنٹس ویر کلیئر. الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو ہے کہ آج ہماری کلاس اچھے سے ہو گئی. اللہ کا احسان ہے. اور ابھی آپ کو کل جو ہے وہ ہالیڈے نہیں ملے گی کیونکہ